دیکھیے بحث مباحثہ جب تک علمی ماحول پیدا نہیں کریں گے تب تک مسائل قوم کے حل نہیں ہوں گے. ہمارا ایک کلپ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. 8 سال 9 سال سے میں مجالس پڑھ رہا ہوں. میرے خلاف کبھی کوئی کلپ نہیں بنا، ہلکے پھلکے بنے ہیں، لیکن وہ قبلہ ذکی باقری صاحب فرماتے تھے کہ پنجاب کی زمین جو ہے فتنوں کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے. لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے ساؤتھ افریقہ کی زمین فتنوں کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے. کہ آتے ہی میرے کوئی 4-5 کلپ یہاں سے بن گئے. اب آپ ایک آدمی کے 25 سیکنڈ کلپ نکالیں گے اور نہ پس منظر نہ پیش منظر اس کو بیان کیا جائے گا، یقیناً کیا ہوگا، شبہات پیدا ہوں گے. کوئی آپ کو کہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، آگے نہیں پتا. تو آدھا جملہ توحید کا ہی جملہ ہے نا، آدھے جملے میں ہی توحید ہے. اگلا جملہ ہے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت. کچھ نے کہا مولانا آپ کو مثال یہ نہیں دینی چاہیے تھی، عوام کے لیے مثال قابل ہضم نہیں ہے. تو ہاں اب ظاہر آدمی 1 گھنٹہ 18 منٹ تقریر کرتا ہے، بات کرتا رہتا ہے، منہ سے اگر کوئی مثال نکل جاتی ہے اس کے لیے آپ اس کا گلا تو نہیں کاٹ سکتے نا. تو میں نے کہا اگر کوئی مثال ہے جس میں شائبہ توہین اہل بیت ہے تو ہم اہل بیت کے مظہر میں معافی مانگتے ہیں. اور ہر مجلس کے اینڈ میں جملہ کہتا ہوں کہ خدا اگر چاہتے نہ چاہتے کوئی ایسی زبان سے لفظ نکل گیا تو اللہ اپنی دربار میں کیا کرے، معاف کرے. ہم معصوم تو نہیں ہے نا، جائز الخطا ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کو محور مرکز بنا کے صرف مجھے نہیں مراجع کو علماء کو گالیاں دینا، وہ زبان استعمال کرنا. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین تو شاید معاف کر دے لیکن یہ شاید معاف نہ کرے. کیا کہنے قبلہ، واہ واہ. ہر کو بھی تو امام حسین نے معاف کیا تھا نا، ہر سے بڑا گناہ تو کسی نے، ہر سے بڑا گناہ تو کسی نے نہیں کیا. امام کا راستہ روکا، مولا کے گھوڑے کو پکڑا، بیویوں کو رلایا، لیکن وہ بھی جب امام حسین کے پاس جاتے تو امام کیا کرتے ہیں، یہ اخلاق اہل بیت ہے. لیکن اس کو معیار بنا کے، اس کو مرکز بنا کے، اچھا جو چلو ہمارا آج کے لیے پائے، اس سے پہلے جو علماء کو گالیاں دے رہے تھے اس وقت آپ کیوں دے رہے تھے؟ اور گالیاں آپ سنیں گے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ قبیلہ علی سے ہیں، لگتا ہے یہ اموی قبیلے سے ہیں. کیونکہ میرے مولا کی پوری زندگی سے اتنا قتل حسین ابن علی، چادریں لوٹی ہیں، جناب سکینہ کو تماچے مارے، ویسے بڑا گناہ تو نہیں ہے. پورے سفر میں بھی خطبے میں ایک گالی دکھاؤ، امام سجاد کی زبان میں ایک گالی دکھاؤ. یہ مظہر اخلاق تھے، محور اخلاق تھے. کیا کہنے، کیا کہنے. گفتگو اب ظاہر ہے کو بانیان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتایا جائے آپ کا مجمع 90% کیا ہے، سنی ہے. اب ظاہر جب مناظراتی گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، امام رضا کا مناظرہ ہو رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ. امام فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. کتنی توہین ہے. میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ روزہ نہیں رکھتے تھے. میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ عبادت میں کاہل تھے، مطلب سست تھے. اب آج اگر کوئی کہے آپ قتل کر دیں گے، آپ عیسیٰ کے بارے میں اسی باتیں کر رہے ہیں. امام رضا مناظرے کی حالت میں تھے. فرمایا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے سنا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے تھے، میں نے سنا ہے کہ عبادت میں بڑے قائل تھے. جتنے مسیحی تھے جو عیسیٰ کو خدا بھی مانتے ہیں، جلال میں آ کے کھڑے ہو گئے، کئی مسلمانوں کے عالم توہین کر رہے ہمارے نبی کی. کیا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا مطلب وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا مطلب وہ عبادت میں سست تھے؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ پوری رات عبادت کرتے تھے، دنوں میں روزے کی حالت میں ہوتے تھے، دن رات خدمت کرتے تھے لوگوں کی. یہ کہنا تھا. تو امام نے کہا چاہیے تو بتاؤ عبادت کس کی کرتے تھے؟ روزہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ اب وہ شش و پنج ہو گئے. یہ تو امام نے ایک جال بچھا کے ہمیں کیا کر دیا، پھنسا دیا. وہ کہتے عیسیٰ خدا ہے، کہ اگر خدا تھا تو سجدہ کس کو کرتا تھا؟ خدا تھا تو سجدہ کس کو کرتا تھا؟ اب سنی مجمع ہے، سنیوں کی مینٹلٹی کیا ہے؟ عدالت صحابہ. عدالت صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابی جو بھی کرے جنتی ہے. منع کرتے نا مشاجرہ صاحب، سورہ تحریم پڑھنے نہیں دیتے. ایک نہیں آپ کو ملے گا جو سورہ تحریم کی آیتیں پڑھے، ازواج نبی کے بارے میں جو آیتیں نہیں پڑھنے دیتے. توہین ہے، توہین ہے. خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، نہیں پڑھنے دیتے آپ. مشاجرات صحابہ سے سختی منع کرتے ہیں. طارق قادری کا جملہ ہے، کہا میرے بچوں مشاجرات صحابہ نہیں پڑھا، کیونکہ پڑھنے کے بعد یا رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے. مطلب یا وہابی بن جاؤ گے یا شیعہ بن جاؤ گے. تو ان کی جو مینٹلٹی ہے وہ یہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھی اہل بیت کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ
جو بھی کریں. کہا ہماری مینٹلٹی نہیں ہے. مطلب جناب عمار کی شہادت ہو, جناب حجر بن عدی کی شہادت ہو, فتح کا معاملہ ہو, مولا علی پہ سب کا معاملہ ہو, 100 سال ممبروں سے برا پڑا, کوئی بات نہیں, ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں لیکن جنتی ہے. کیونکہ عدالت صحابہ کا کیا ہے, کانسیپٹ ہے. ابو سفیان سے لے کر معاویہ کو وہ جنتی مانتے ہیں, عدالت صحابہ کا کانسیپٹ. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے بھی کیا رکھتے ہیں, یہی عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہم نے فرمایا ہمارے یہ نہیں ہے کہ جو بھی کریں جنتی ہے, یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارے یہاں امامت کے لیے کیا ہے, شرائط. پہلی شرط امام اور نبی بھی یہی ہے کہ امام صاحب علم پروردگار. کیا کہنا, انا مدینۃ العلم علی من شہر علم, اور علی بن طالب کیا ہے, اس کا دروازہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ امام صاحب عصمت ہوتا ہے. عصمت از اکول ٹو تقویٰ ہے, معصوم ہوتا ہے. معصوم عن الگناہ الخطا ہوتا ہے, خطا سے بچا ہوا ہوتا ہے, نہ رجس کے قریب جاتا ہے نہ رجس اس کے قریب آتا ہے. تیسری شرط یہ کہ امام غیب سے اس کا تعلق ہوتا ہے, ملائکوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. چوتھا امام روح القدس سے رابطے میں ہوتا ہے. یہ شرائط امامت سے, اور بھی شرائط ہیں. تو اب وہاں پہ اس منظر میں ہو سکتا ہے لوگ کہ مولانا مثال چننے میں آپ نے کوئی اور مثال دینی چاہیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, اگر مثال سے اعتراض ہے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن بیسک جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں, تو مقصد جو ہدف تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ جو بھی ہو, ہمارا یہ ہے کہ معصوم تب ہے جب گناہ نہ کرے. وہ قسیم النار والجنت تب ہے جب اس میں یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں. اور لوگ جاتے تھے معصومین سے سوال کرتے تھے, امام جواد سے آگے سوال کرتے تھے, ہم نے سنا ہے آپ جانشین کم ہوں. سلونی کے دعوے کا مطلب کیا, پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا. معصومین سے سوالات ہوتے تھے اور وہ جوابات دیتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.